بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جیسا کہ ہماری جو تفسیر چل رہی تھی سورہ صف آیت نمبر 9 تک ہو چکا تھا. سورہ صف کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جہاد. صف کا مطلب صف میں کھڑے ہونا، یعنی کہ جہاد کے لیے صف میں کھڑے ہونا. یہاں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاتی ہیں جو آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے. ایک ایسا بزنس، ایک ایسی تجارت جو آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ہل کیا، ادلکم کیا میں تم کو بتاؤں، علی تجارہ ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے، تنجیکم تم کو بچا سکتی ہے، من عذاب عذاب سے. وہ کون سا عذاب؟ علیم دردناک عذاب سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے ایمان والو، میں آپ کو ایک ایسی بزنس، ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکتی ہے. وہ کون سی تجارت ہے، وہ کون سی بزنس ہے؟ وہ ہے جہاد. جہاد اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نار جہنم سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ دیتے ہیں. یہی جہاد ہے جو آپ کو نار جہنم سے بچاتی ہے. وہی اللہ تعالیٰ بعد والی آیت میں فرماتی ہیں. وہ کون سی تجارت ہے جو آپ کو نار جہنم سے بچا سکتی ہے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے پہلے آپ توحید پرست ہو جاؤ. ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یعنی کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد وہ تجاہدون، اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی کہ سب سے بہترین جو تجارت جو آپ کو نار جہنم سے بچا سکتی ہے وہ ہے جہاد. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یعنی کہ وہی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی تجارت کے بارے میں تم کو بتاتا ہوں جو تم کو نار جہنم سے بچا سکتی ہے. تنجیکم، تم کو بچانا. بعض قراء اکرام نے تنجیکم کو تنجیکم، جو تم کو بچا سکتی ہے. یعنی کہ تنجیکم بچانا، تنجیکم تم کو بچا سکتی ہے. یعنی کہ معنی میں تھوڑا تاکید، تھوڑا مضبوطی. تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو نار جہنم سے بچا کر ہی چھوڑے گی. وہ کون سا ہے؟ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کیسے جہاد کرنا؟ باموالکم، تمہارے مال سے. یہ جو مال ہے، اس مال کے ذریعے سے تم اللہ کے جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اب یہاں مرد تو جہاد تو معلوم ہے تمام کو. اب یہاں بعض مفسرین جیسا کہ خالد اسماعیل، ایک عالم ہے سعودی عرب کے مشہور عالم، انہوں نے باموالکم کی تفسیر میں، یعنی کہ تم اپنے مال سے جہاد کرو. کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کے معاشرے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ مت سمجھو جو ہے نا یہ عالموں کے لیے ہے، نہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی ایک عالم جو ہے آپ اس کی کفالت کرو. کوئی ایک عالم ہے آپ کے معاشرے میں، اس پر خرچ کرو. یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے. یعنی کہ کئی ایسے علماء ہوتی ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، اگر آپ ان پر خرچ کریں گے یہ آپ کے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے. یہ اپنے مال سے جہاد ہے. اسی طرح مسجد میں پروگرام رکھتے ہیں، وہاں علماء بلاتے ہیں، آپ جو ہے نا اس کے لیے پیسہ دیتے ہیں، مسجد میں پروگرام رکھنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، مسجد میں بیانات رکھنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں. یہ مال سے جہاد ہے، یہ مال سے جہاد. یعنی کہ خاص طور پر عورتوں پر تو جہاد نہیں ہے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہی فرق، کیونکہ سعودی عرب وغیرہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو ہے نا عالم جو ہے نا اپنا علم لوگوں کو بتاتا ہے، اس پر جو ہے نا حکومت خرچ کرتی ہے.
حکومت جو ہے نا اس پر خرچ کرتی ہے. کیونکہ اگر عالم اپنے علم سے تمام لوگوں کو اگر علم دیتا ہے تو اس سے جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے, علم کا ولولہ ہوتا ہے اور توحید ہوتا ہے. یہی علم سے جو ہے نا لوگ ہدایت پر آتے ہیں. یعنی کہ اپنے مال سے جہاد کیسے؟ کسی عالم پر خرچ کرنا, کسی مدرسے پر خرچ کرنا, کسی مسجد پر خرچ کرنا, یا اپنے مال سے جہاد ہے. خاص طور پر دین کو پہلانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے. دین کو پہلانے کے لیے یہ پیسہ خرچ کرنا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال سے تم جہاد کرو, وَأَنفُسِكُمْ, اپنی جان سے, اپنا جو جسم ہے, بِأَنفُسِكُمْ, اپنا جسم. یعنی کہ اگر اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے, اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے, اپنی جان اور جسم لگا کے جو نا اس پر خرچ کرو. یعنی کہ جہاں جاؤ بیان دیا کرو. یعنی کہ یہ جیسا کہ بولتی ہیں کہ علماء جاتے ہیں بیان دیتے ہیں, یہ بھی جہاد کے برابر ہے. یہ بھی جہاد کے برابر ہے. یعنی کہ جہاد کے لیے دو قسم ہے, ایک ہے مال خرچ کرنا ہے, دوسرا اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے, دین کے لیے وقف کر دینا ہے. یعنی کہ میں دین کا علم جو ہے نا لوگوں کو پہلاؤں گا. جیسا کہ مشہور جو مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ, جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے, یہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے جو اللہ نے ایک عظیم فرشتے کے ذریعے سے اس قرآن کو ایک عظیم نبی کے پاس بھیجا, وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن اتنا عظیم ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن اتنا عظیم ہے جس کو اللہ نے ایک عظیم فرشتے کا انتخاب کیا, جو کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. یہ جبرائیل علیہ السلام ایک عظیم نبی کے پاس آئے, وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب قرآن کا اتنا بڑا مقام ہے تو انہوں نے یہ ٹارگٹ بنا لیا کہ میں اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دوں گا. انہوں نے پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کی. اب ان کی تفسیر مشہور ہے, تفسیر قرطبی کے نام سے. یعنی کہ وَأَنفُسِكُمْ, اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینا, اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینا. وَأَنفُسِكُمْ, بلکہ آپ دیکھیں گے ابو ذر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. صحابی رسول وہ کہتی ہیں کہ میں پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دوں گا. تو پوری زندگی انہوں نے نا اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کر دیا. قرآن پڑھاتے رہے, سمجھاتے رہے, بس ایسے ہی تھا ان کی زندگی پوری کی پوری ان کی زندگی. یعنی کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا. اب دیکھیں گے امام حرم جو استاد محترم عبد المحسن القاسم, جو مدینہ نبوی میں جو نا نماز پڑھاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں, نماز پڑھانے کے بعد آ کے جو ہے نا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں مسجد میں. بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. کیونکہ خیر الناس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے نا بزنس کرنے والا بہتر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاب کرنے والا بہتر ہے, زیادہ کمانے والا بہتر ہے. اللہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا اور دوسروں کو پڑھانے والا دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. عبد المحسن القاسم مسجد نبوی میں نبی کے محراب میں کھڑے ہو کے بیان دیتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں, بیان دیتے ہیں, پھر جا کے جو ہے نا بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا وہ مقام ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو, بِأَمْوَالِكُمْ, اپنے مال سے, مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو, بِأَنفُسِكُمْ, اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرو. یہاں لوگوں کا ایک ٹینشن ہوتا ہے, اگر ہم اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کریں گے, جیسا کہ آپ دیکھیں گے وقف بورڈ کا جو خاص طور پر جو انڈیا کمیٹی کا جو وقف بورڈ ہے جو دہلی میں ہے, انہوں نے ایک ریسرچ نکالا کہ پوری دنیا میں خاص طور پر انڈیا میں کتنے عالم ہوتے ہیں ہر سال, کتنے عالم اور حافظ ہوتے ہیں. جانے جو ہے نا ہر سال سمجھو کہ جو ہے نا ایک بہت کم عالم جو ہے نا نکلتے ہیں ہر سال. کوئی سال 1000 نکلتے ہیں عالم, جانے 700 ہوا, پھر 500 ہوا. اس طرح جو ہے نا آج کل جو ہے نا لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے ہیں, عالم نہیں بناتے ہیں. وقت بورڈ کی میٹنگ میں بات ذکر کیا گیا, جنہیں آج کل بچے جو ہے نا ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں سیلری نہیں ملتی ہے, اس میں پیسہ نہیں ملتا ہے. کیونکہ لوگوں کی سوچ ایسی ہے, انہوں نے یہی فرمایا کیونکہ لوگ جو ہے نا آج مدرسے میں سیلری نہیں دیتی ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا آپ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم نہیں بناتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها, آپ کی موت اسی وقت آئے گی جب آپ کا رزق مکمل ہو جائے. آپ کا رزق جتنا ہے اتنا مل کر ہی رہے گا, یاد رکھیں, اتنا مل کر ہی رہے گا. ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے تو اس کو رزق نہیں ملے گا, اس کو پیسہ نہیں ملے گا. یہ غلط سوچ ہے,
جبکہ ایک مرتبہ آپ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل السلام حدیث لے کے سیدھا ہمارے نبی کے دل میں بات رکھے. وہی کی ایک قسم جبرائیل السلام اللہ کے حکم سے حدیث کو ہمارے دل میں ڈالتے ہیں. وہ کون سی حدیث تھی؟ یہی ہے، نفس فی روعی. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہر انسان کی موت اسی وقت آئے گی جب اس کی وفات ہو جائے، جب اس کا رزق مکمل ہو جائے، چاہے عالم ہو چاہے کچھ بھی ہو. یعنی کہ آج ہمارے پاس یہ سوچ ہے کہ جو نا ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں گے تو جو نا وہ غریب بن جائے گا، جبکہ جو ہے نا دنیا میں تو غریب رہے گا، لیکن اللہ جتنا اسے مال دے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بعض لوگوں نے کہا کہ عالموں کے پاس زیادہ مال نہیں رہتا ہے، تو بعض سعودی عرب کے جو علماء جو ہے نا اس کا جواب دیتے ہیں ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے جس سے ان کو بس سکون ملتا ہے. بس بعض لوگ لاکھوں روپے مال رکھ کر جو ہے نا ان کو اور بھی خواہش ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لب تغا ثالثا، انسان کو اگر دو سونا بھی جو ہے نا، دو پہاڑ بھر کے سونا بھی اگر مل جائے تو انسان تیسرے پہاڑ کی تلاش کرے گا، تیسرے سونے کی تلاش کرے گا، اور بھی کماؤ اور بھی کماؤ. لیکن جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اسے جتنا رزق ملتا ہے اسے وہ خوش ہو جاتا ہے، اسے وہ خوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی وجہ سے سعودی عرب وغیرہ میں آپ دیکھیں گے خیریہ ایک کمیٹی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ جمع کے جہاں لوگوں کو حفظ قرآن کرتے ہیں بچے، وہاں وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا جتنا ہو سکے جو ہے نا ہم اللہ کے راہ میں مال خرچ کریں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سب سے بہترین تجارت یہ ہے تم اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لیتے، اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں خاص طور پر. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ ایک انسان کسی فقیر کو پیسہ دیتا ہے، کوئی مسکین ہے معاشرے میں اس کو پیسہ دیتا ہے، وہی کوئی ایک انسان کوئی ایک جو نا دائی کمیٹی ہے، جیسا کہ عمر آباد کا ایک دائی کمیٹی ہے، عمر آباد کی ایک دائی کمیٹی ہے جو لوگ نان مسلم کو دعوت دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو دائی کمیٹی جو ہے نا ان کو پیسہ دیتے ہیں. اگر آپ دائی کمیٹی کو پیسہ دیں گے یہ آپ کے لیے افضل ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کسی غریب کو دیں. آپ کسی غریب کو پیسہ دیں گے وہ پیسہ کھا کے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کسی دائی کو دیں گے جو دین کی خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت میں جو آپ کو ثواب ملے گا وہی آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہی آپ کو بھی ثواب ملے گا. یعنی کہ وہی جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا آج اس تفسیر میں اکثر علماء جو ہے نا یہی ذکر کرتے ہیں. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہے نا اس میں خرچ کرنا بیکار ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب ہم لوگ قبر میں چل جائیں گے وہاں ہم کو احساس ہوگا کہ کاش میں بھی دین کی خدمت کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم. ہاں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کی، مال کے ذریعے سے، اپنے آپ کے ذریعے سے، یہ تو ہوا، لیکن آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسری بات وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تم کو جنت میں داخلہ دے گا. دوسرا فائدہ جنت میں داخلہ دے گا، ایک ہے کہ گناہ معاف کرے گا، دوسرا جنت میں داخلہ دے گا، تیسرا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ، آپ کو مساکن مطلب گھر، طیبہ پاکیزہ گھر ہوگا جنت میں آپ کے لیے، پاکیزہ گھر ہوگا. تیسرا فائدہ وَمَسَاكِن گھر، طیبہ پاکیزہ گھر ہوگا جنت میں. اس کے بعد فی جنات عدن، آپ کہاں ہوں گے؟ جنت عدن میں ہوں گے. فی جنات عدن، آپ جنت عدن میں ہوں گے. عدن کا ایک جو معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ گویا کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ایک تفسیر عدن کا ایک اور جو معنی موتی کا محل ہوگا جنت میں، آپ وہاں ہوں گے. موتی کا محل ہوگا آپ وہاں ہوں گے. عدن کی ایک اور جو تعریف ہے، امام ضحاک جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدن جنت میں ایک شہر کا نام ہے. جنت میں ایک بستی ہوگی جس کا نام مدینۃ عدن، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ مدینۃ الرسول، رسول کا شہر کون سا ہے؟ مدینہ منورہ. جنت میں ایک شہر ہوگا جس کا نام مدینۃ عدن. وہاں کون رہیں گے؟ الانبیاء، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، شہداء ہوں گے، قراء اکرام ہوں گے، جو قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ ہوں گے. یعنی کہ مدینے میں ایک شہر ہوگا جہاں جو ہے نا انبیاء، رسول، شہداء، قراء اکرام، وہاں وہ لوگ ہوں گے جو دین کی خدمت کرتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہاں واضح انداز میں بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ دین کے لیے جہاد کریں گے
اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا فائدہ دیں گے. آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مساکن طیبہ کشادہ اور بہترین گھر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اور فی جنت عدن، عدن کے ایک تفسیر ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے. عدن کی ایک اور جو تفسیر آپ جو ہے نا موتی کے محل میں رہیں گے. ایک اور جو تفسیر ہے امام ضحاک کی وہ یہ ہے کہ جنت میں ایک شہر ہوگا جس کا نام عدن ہوگا. اس شہر میں کون رہیں گے؟ انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء. اس شہر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رکھے گا جو اپنے مال اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے قربانی انسان کی زندگی میں دینا ہی پڑے گا. بلکہ آپ دیکھیں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے محدث صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا. کبھی کبھی جو ہے نا مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، چکر آ کے گر جاتے تھے، پھر ایک دو روٹی کھاتے تھے، پھر حدیث کا علم حاصل کرتے تھے. یہی علم. دنیا کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے یا نہ پڑے، لیکن دین کے علم کے لیے قربانی واجب ہے. یہ تو بات کنفرم ہے، یاد رکھیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا اچھا عالم بن جائے، مطلب اسے دین مل جائے. ایسا نہیں ملے گا، قربانی دینا ہی پڑے گا. بغیر قربانی کے دین کا علم حاصل نہیں ہوتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر آپ دین کے راستے میں قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ آسان کر دے گا. آج کل لوگ ہماری سوچ یہ ہے میرا بچہ کالج بھی پڑھے گا اسے دین بھی مل جائے گا. مشکل ہے. دین کے لیے قربانی، بلکہ جابر رضی اللہ عنہ یہ ایک حدیث کے لیے 2 مہینہ کا انہوں نے سفر کیا. کوئی اگر سوچے گا تو کیا بولے گا کہ ایک حدیث کے لیے 2 مہینہ کا سفر کیوں، جبکہ انہوں نے حدیث کا مقام تھا ان کے پاس. ان کا کیا مقام ہے، دین کا کیا مقام ان کے دلوں میں تھا. 2 مہینہ جو انہوں نے سفر کی، یہ 2 مہینہ ان کے نام اعمال میں نیکی لکھا جائے گا. وہی اگر کوئی انسان 2 مہینہ بزنس کے لیے جاتا ہے دبئی، شارجہ، وہاں جا کے رہتا ہے بزنس کے لیے، کوئی ثواب نہیں ہے. وہی اگر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہاں دین کے علم کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے مسجد منورہ ہے، وہاں ہم جب لوگ پڑھتے تھے ہم لوگ، وہاں ایک بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا. روم میں سو رہا تھا، اسی اس کا انتقال ہو گیا. نوجوان بچہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا روم میں. جب اس کو باڑی لے کر گیا، جب اس کو باڑی جو نا مسجد نبوی کو لے کر گئے تو اس وقت جو نا کئی علماء وہاں کے جو نا اس کے ساتھ، اس باڑی کے ساتھ یہ حدیث لکھتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرتے کرتے اگر کسی کی موت ہو جائے اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. یعنی علم حاصل کرتے کرتے انسان کی موت ہو جائے. یہ علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یاد رکھیں. جتنا بھی اگر ہم پوری زندگی اگر ہم اس قرآن کے لیے دیں تب بھی کم ہے. پوری کی پوری زندگی. اس طرح کئی واقعات جو نا ہم کو ملتے ہیں. بلکہ امام طبری جو تفسیر کے امام ہیں، دیکھیں گے جو تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے حالانکہ انہوں نے پوری تفسیر لکھی ہے، آخری لمحہ تھا ان کی روح قبض ہونے والی تھی. اب اطراف لوگ آ کے کھڑے ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ ان کی روح طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. امام طبری جو تفسیر کے امام، ان کے آخری لمحہ تھا. وہ لوگ ایک شخص کو بلاتے ہیں، بلا کر دین کا ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ امام طبری آپ کی روح قبض ہونے والی ہے، لیکن آپ ایسے وقت بھی دین کے مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں. تو امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملوں کہ علم حاصل کرتے کرتے ملوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی کہ انسان علم حاصل کرتے کرتے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے قبر کے گود تک علم حاصل کرو. بلکہ بڑے بڑے علماء کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جب ان کی روح قبض ہونے سے پہلے وہ لوگوں کو مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. آخری لمحہ بھی 5 منٹ ہے، لوگوں کو جو نا مسئلہ بتاؤ، وہ کیا مسئلہ بتاؤ. یعنی کہ آخری لمحے تک جو نا لوگ علم حاصل کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو نا لوگ جو ہے نا اگر آپ علم حاصل کریں گے، علم کے لیے جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو جنت اللہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ مساکن طیبہ، اچھا گھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جنت میں. اور مدینے مطلب نبیوں کے شہر میں آپ جنت میں رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یہاں ایک اور جو جہاد ہے، معلوم ہے کہ ایک اور مال سے جہاد ہے، ایک اور نفس سے جہاد ہے، ایک اور جہاد اللہ کے راہ میں جہاد کرنا.
معلوم ہے جنگ بدر جو ہوا، یعنی کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، جائیں گے آپ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. سکے صحابہ نے کیا تھا، اللہ کے راہ میں جو جہاد کیا تھا، یہ بھی جہاد اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی جو ہے نا بہت بڑی کامیابی ہے. اپنی جان اپنی مال سب جو ہے نا اللہ کے راہ میں جہاد کرتی ہیں، گھوڑا تلوار لے کے اللہ کے راہ میں جہاد کرتی ہیں، اس سے بھی آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ آپ کو جنت دیں گے، اللہ آپ کو کشادہ گھر دیں گے، بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ جو جہاد لوگ کرتے ہیں اس سے تو جو نا آخرت کا تو فائدہ ہے، دنیا کے کیا فائدہ ہے؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اخرا ایک اور جو چیز ہے تحبونها جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ جہاد اگر آپ کریں گے تو اس میں ایک اور جو فائدہ ہے جس کو آپ پسند کریں گے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، نصر مدد آئے گی من اللہ، اللہ کی جانب سے، یعنی کہ یہی جہاد کی وجہ سے مکہ فتح ہوا. وہی اللہ نے فرمایا کہ نصر من اللہ، صحابہ نے جہاد کی، جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے نا مکہ فتح ہوا، مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. نصر من اللہ وفتح قریب، فتح کامیابی ہے قریب، یعنی کہ اور بھی اللہ نے کامیابی دیتے چلے، جیسا کہ روم اور فارس، جیسا کہ آج امریکہ ہے، اس زمانے میں روم اور فارس سب سے طاقتور شہر تھا، اسی جہاد کی وجہ سے صحابہ نے روم اور فارس جو ہے نا فتح کیے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہیں کہ جہاد کا ایک فائدہ تو یہ ہے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے جس سے آپ مکہ فتح ہو گیا. اور فتح قریب، روم اور فارس جو سپر پاور شہر ہے اس زمانے کا، جیسا کہ آج امریکہ ہے اس طرح کا وہ ہے، تو اللہ نے جو ہے نا روم اور فارس بھی جو ہے نا صحابہ نے فتح کی. وبشر المؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے جو ہے نا خوشخبری ہے. یعنی کہ جہاد جو ہے نا گویا کہ جہاد کی 3 قسم ہے، ایک نفس اور مال، یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا تلوار کے ذریعے سے، جیسا کہ جنگ بدر ہوا تھا، جنگ احد ہوا تھا، اس طرح کے جہاد ہے. اس میں 2 فائدہ ہے، ایک ہے آپ کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اس میں فتح دیں گے، جیسا کہ مکہ فتح ہوا، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا. دوسرا جو جہاد ہے اپنے مال سے، مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، مسجد پر خرچ کرنا، مدارس پر خرچ کرنا، جہاں حفظ کمیٹی ہے وہاں خرچ کرنا. یہ سعودی عرب وغیرہ میں بہت زیادہ ہے، سعودی عرب وغیرہ میں جو ہے نا لوگوں سے مال لے کر جو ہے نا وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں، جہاں بچوں کو جو ہے نا حافظ قرآن بنانے کے لیے جو ہے نا یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. تیسرا اپنی نفس سے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کرو، اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے اس کے ذریعے سے آپ دین کی خدمت کرو، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرو. یعنی کہ آپ جس فیلڈ میں ہو، جیسا کہ کوئی انسان جو ہے نا کاریگر ہے، روم بناتا ہے، یعنی کہ کٹے کا لاری، یہ کٹے کا جو ہے نا بیرو بناتا ہے یا اس طرح ہے، وہ جو ہے نا مسجد کے لیے فری بنا کر دے. یعنی کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا دین کی خدمت کریں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، دیکھیں آخری آیت میں، اے ایمان والو، کونو انصار اللہ، کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنا. انصار مدد کرنا کس کی؟ اللہ. اللہ ہر لوگوں سے کہتے ہیں، میرے سے بھی آپ سے بھی تمام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو. انصار اللہ، اللہ کی مدد کیسے؟ دین کی خدمت کرو، دین کی خدمت کرو، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق دین کی خدمت کرو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈنگ آپ کے پاس آتا ہے دین کا، جیسا کہ شیخ عبدالعظیم مدنی کا کوئی ریکارڈنگ آپ کے پاس آتا ہے، کوئی لنک آپ کے پاس آتا ہے، اسے دوسروں کو شیئر کرو، یہ بھی دین کی خدمت ہے. یعنی کہ اللہ کی مدد کا مطلب دین کی خدمت کرنا. کوئی خیرات کا ریکارڈنگ آپ کو آتا ہے، آپ اسے جو ہے نا اپنی اسٹیٹس میں رکھو، یہ بھی دین کی مدد ہے، اسے دوسروں کو شیئر کرو. یعنی کہ کونو انصار اللہ، اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پروگرام ہے، وہ جو نا لنک وہ جو پوسٹر دوسروں کو شیئر کرو. یعنی کہ انصار اللہ، آپ دین کی مدد کرو جیسا ہو سکے. آپ اپنے خاندان میں لوگ جو ہے نا کوئی حافظ قرآن نہیں ہے تو اسے بتاؤ جو ہے نا آپ حافظ قرآن بن جاؤ، یہ بھی دین کی مدد ہے. یعنی کہ اللہ کی مدد کا مطلب دین کی مدد کرنا، دین کو پہلانا، اس کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کریں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ تمام لوگوں سے کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی کہ تم دین کی مدد کرنے والے بن جاؤ، دین کی خادم بن جاؤ. جیسا کہ کما قال، جیسا کہ کہا عیسیٰ بن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ للحواریین، حواریوں سے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے کہتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ، من کون ہے؟
انصاری جو میری مدد کرے الی اللہ اللہ کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو ماننے والے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا. قال الحواریون حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اب حواری کسے بولتے ہیں؟ جیسا کہ صحابہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ صحابہ. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا بولتے ہیں؟ حواری بولتے ہیں. ایک معنی سمجھ میں ہے حواری کسے بولتے ہیں کہ جس طرح صحابہ ہیں جو ہمارے نبی کو مانتے تھے اسے بولتے ہیں صحابہ. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کیا بولتے ہیں؟ حواری جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں. حواری جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بولتے ہیں. ان کو حواری کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو نا کپڑا دھوتے تھے. حواری کا ایک معنی کپڑا دھوتے تھے اس وجہ سے ان کو حواری بولتے ہیں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہے نا کپڑا دھونے والے تھے تو اس وجہ سے ان کو حواری بولتے ہیں. ایک اور جو تفسیر ہے حواری کی یہ جو حواری جو لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے کپڑے بہت سفید تھے. سفید کپڑا تھا ان کا تو اس وجہ سے ان کو حواری بولتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے حواری کا معنی کیا ہے؟ جو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. جس طرح صحابہ ہمارے نبی پر ایمان لائے اس وجہ سے ان کو صحابہ بولتے ہیں. جس طرح جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری بولتے ہیں. حواری کا اصل معنی دھوبی کو بولتے ہیں کپڑا دھونے والے. یعنی کہ یہ لوگ غریب تھے یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور حواری کا ایک اور جو معنی سفید کپڑا کو بولتے ہیں یعنی کہ وہ سفید کپڑا پہنتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ احب الثياب الى اللہ البیاض ہمارے نبی کو سفید کپڑا سب سے زیادہ پسند ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو عفواً ہمارے نبی کو نہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا کپڑا پسند ہے؟ سفید. یعنی کہ وہی جو ہے نا یہ حواری جو ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام پر جو ہے نا ایمان لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی. ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے پوچھتے ہیں کہ من انصاری الی اللہ کون میری مدد کرے گا؟ حواری بولتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کی مدد کریں گے. جیسا کہ اس میں جو مشہور جو واقعہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں قتل کرنے کی پلاننگ کیے تو اس وقت جو ہے نا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا؟ تو قال الحواریون حواری بولتے ہیں کہ نحن انصار اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے. نحن ہم انصار اللہ ہم اللہ کی مدد کریں گے. یعنی کہ اے عیسیٰ ہم تمہاری مدد کریں گے علیہ السلام. جو کیسے مدد کیے؟ عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ جو نا لوگ میرے قتل کرنے کے لیے آتے ہیں کون تم میں سے میری فیس کو تم میں سے لے لے گا؟ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا؟ تو ایک شخص بولتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے. تو اللہ کے حکم سے اللہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا فیس جو ہے نا ان کو دے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے لیتے ہیں پھر لوگ جو ہے نا آ کر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو ہے نا جس کے جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا فیس دے دیتے ہیں. لوگ جو ہے نا اس کو قتل کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے کے چل جاتے ہیں. لیکن وہ دیکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح نظر آتے تھے اس وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا ان کو قتل کر دیا. تو وہی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا؟ تو ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. جس نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اللہ نے ان کو جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا فیس دے دیا تو لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اس کے بعد فآمن الطائفہ ایمان لائے ایک جماعت من بنی اسرائیل میں سے وکفر الطائفہ اور کفر کی ایک جماعت ایمان لائے اور ایک جماعت کفر کی. کیا مطلب ہے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والی حواری انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. کیا کریں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے خاص جو حواری تھے ان میں سے بعض کافر بن گئے بعض مسلمان بن گئے. کیسے؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ان کے ماننے والوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی اس وجہ سے وہ اوپر چلے گئے. یہ کیا بن گئے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواری ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر لے لیا. تو وہ کیا بن گئے؟ ایک جماعت کافر بن گئے. ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر لے لیا. وہ بھی کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فآمن الطائفہ ایک جماعت جو ہے نا اس میں سے مسلمان ہو گئے وکفر الطائفہ اور ایک جماعت کافر بن گئے. جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی اس وجہ سے وہ اوپر چلے گئے وہ بھی کافر بن گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی اس وجہ سے اوپر چلے گئے وہ بھی کافر بن گئے. بہت کم لوگ تھے جن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہی اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر لے لیا. تو یہ جو ہے نا جنگ چل رہی تھی یہ جو ہے نا آپس میں جنگ چل رہی یعنی کہ اس طرح جو ہے نا 12 لوگ تھے ان میں سے جو ہے نا سمجھو کہ 3 گروپ ہو گئے. اس میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے خاص تھے
حواری میں سے شاید 12 لوگ تھے، ان میں سے 3 گروپ ہو گئے. ایک گروپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی اس وجہ سے اوپر چلے گئے. ایک گروپ نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے بیٹے ہی اس وجہ سے اوپر چلے گئے. ایک جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. تو ایک جماعت جو ہے نا، یہ جو ہے نا، اس سے لوگ لڑتے رہے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے، نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کی جنگ چل رہی تھی. جو لوگ یہ بولتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، لوگ جو ہے ان سے لڑائی کرتے رہے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. یہ کب تک چل رہی تھی جنگ؟ ہمارے نبی آنے تک. جب ہمارے نبی آ گئے تو اس وقت معلوم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے مدد کی جن لوگوں نے ایمان لایا، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. یعنی کہ جو 3 گروپ جو ہو گئے تھے، ایک جو گروپ جو کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کا رسول ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر لے لیا. اس گروپ کی اللہ نے مدد کی کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے مدد کی جن لوگوں نے ایمان لایا، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. یہ جو سنگل جو لوگ تھے، جو 4-5 لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کا رسول ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی. کب؟ علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر. جو ان کے جو اگینسٹ جو لوگ تھے، جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اللہ نے جو ہے نا ان لوگوں کی اللہ نے مدد کی. کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. جب ہمارے نبی آئے تو جو لوگ یہ بولتے تھے کہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا تمام پر غالب آ گئے. یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا، ان کا جو دین تھا وہ بالکل سچا تھا. ان کا جو دین تھا بالکل جو سچا تھا. یعنی کہ فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے ظاہرین، تمام پر غالب آ گئے. وہ جو لوگ جو ہے نا تمام پر غالب آ گئے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 11 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ماننے والے حواری سے پوچھتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا، تو تمام لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے گروپ میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا فیس دے دیتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو فیس جس کو دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، لوگ آ کے اس کو قتل کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہی عیسیٰ ہے. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ آپس میں جو ہے نا لوگ قتل کر دیے. لیکن اصل جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے. تب عیسیٰ علیہ السلام اوپر جانے کے بعد ان کے جو ماننے والے جو حواری تھے، اس میں 3 گروپ ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو ہے نا اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. یہ جنگ چل رہی تھی جو حق لوگوں کے ساتھ، حق اور باطل کے درمیان، یہاں تک کہ اللہ نے جب ہمارے نبی آئے تو جو ہے نا یہ لوگ جو حق پر تھے، اللہ نے ان کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، یہ بالکل سچا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا. فَأَيَّدْنَا، اللہ نے مدد کیا جن لوگوں نے ایمان لایا. یعنی کہ جو لوگ یہ بولتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اللہ نے ان کی مدد کی علی عدوہم، ان کے اگینسٹ پارٹی. علی عدوہم، ان کے دشمن. ان کے دشمن کون تھے؟ جو یہ بولتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے جو ہے نا ان کی مدد کی. تو فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پس ہو گئے ظاہرین، تمام پر غالب آ گئے. یعنی کہ اس کے بعد جو ہے نا اسلام ہی تمام پر غالب آ گیا. پھر ہمارے نبی آنے کے بعد تمام پر غالب آیا کون؟ اسلام ہی غالب آ گیا. بلکہ جو ہے نا سورہ صف میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تسبیح کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم بولتے ہو وہ تم کرو. جو تم بولتے ہو وہ تم کیا ہے؟ کرنے کی کوشش کرو. جو انسان بولتا ہے اور نہیں کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے غصہ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جہاد کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم مجھے تکلیف نہ دو. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ہے نا میں بھی تورات کو مانتا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے ہیں. پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کون نبی پر جھوٹی بات گھڑتا ہے، یعنی کہ نبی پر گھڑنا، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے نا اللہ پر جھوٹی بات گھڑنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 8 میں کافروں کی یہ خواہش ہے کہ جو ہے نا وہ دین کو مٹائے، لیکن کبھی بھی یہ کافر جو ہے نا دین کو نہیں مٹا سکتے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 9 میں جو بھی رسول آئے ان کا ٹارگٹ لوگوں کو ہدایت واضح کرنا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا رسول آ کر، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسی تجارت ہے جو آپ کو نار جہنم سے بچا سکتی ہے، وہ ہے جہاد. جہاد کی 3 قسم ہے. ایک ہے کہ نفس اور مال سے، وہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنا. دوسرا جہاد ہے اپنے نفس سے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے، آپ دین کی خدمت کرو. پھر تیسری بات ہے وہ ایک کہ مال کے ذریعے سے جو ہے نا آپ اللہ کی خدمت کرو، دین کے لیے خدمت کرو. پھر اگر آپ اللہ کے لیے جہاد کریں گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت دے گا، کشادہ گھر دے گا، اور جنت میں آپ کو ایسے شہر میں رکھے گا جہاں انبیاء اور شہداء رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، یعنی کہ اس کی دین کی مدد کرو. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں تم دین کی مدد کرو، تو حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو حواری ہیں اس میں 3 گروپ بن گئے.
بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول بولتے ہیں، اللہ نے ان کی مدد کی کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھلم کھلا کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فاصبحوا ظاہرین، پس ہو گئے ظاہرین، تمام پر غالب آ گئے، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے نا اسلام تمام پر جو ہے نا غالب آ گیا۔ یہ سورہ صف جو ہے نا اس کا جو ٹاپک ہے جہاد کے بارے میں ہے۔ بس